تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا، اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد، بہت زبردست۔ اچھا، بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے۔ اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی، جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے۔ یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے، یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی، کوئی آپ کا نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں، تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں، اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تسلیم کر لینے میں۔ مثال واضح، جیسے میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ کو ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتا ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی، مجھے تو بہت، میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ، کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ، میں رجوع کروں گا، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ، اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو، مخالف سمجھتے ہو، اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا، اور وہی حق پرست ہوتے ہیں، وہی حق پرست ہوتے ہیں۔